تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1433 ہجری شہ چیلو کی 8ویں تقریر آپ حضرات چھوٹے امام باڑے لکھنؤ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ولایت علی پر مسلسل آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور ایک ایسا موضوع کہ جس سے کبھی دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ یہ گفتگو ہوتی رہے، اور ہم سب مولا علی کے فضائل سن کر ہمیشہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہے کہ ہم صرف فضائل علی سنتے رہیں، اور ہم تو عام انسان ہیں۔ اللہ نے مسلسل علی کی تعریفیں قرآن میں کی، اور سرکار دو عالم کا دل کبھی نہیں بھرا فضائل علی سناتے سناتے اور ولایت علی پر گفتگو کرتے ہوئے، اور اسی طرح مولا علی کی اولاد ہمیشہ فضائل علی سناتی رہی، اور سننے والے ایک راوی ہوتا ہے اور ایک مورخ ہوتا ہے، لیکن اگر معصوم سے کوئی دریافت کر رہا ہے فضائل علی تو اس کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ معصوم کی مدح معصوم کی زبان سے۔ جب حضرت امام رضا صلوات اللہ السلام ایران تشریف لائے تو مامون رشید مسلسل ایسے سوالات کرتا تھا کہ جس میں امام فضائل علی سناتے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ ہر وقت امام کی زبان سے فضائل علی سنتا رہے۔ تو حکومتیں ہوں، دوست ہوں یا دشمن، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں ہر ایک سننا چاہتا ہے، اور اس کو قلبی سکون ہوتا ہے علی کی فضیلت سن کر، علی کی تعریف کر کے۔ عباسی دور میں عباسیوں نے ایک ایسا بغداد میں کتب خانہ لائبریری بنائی تھی جس میں لاکھوں کتابیں جمع کی تھیں، اور اس کو کہتے دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا۔ تو اب سوچئے کہ جہاں بہترین لاکھوں کتابیں جمع کی گئی ہوں، تو چونکہ حکومت کی طرف سے وہ کتب خانہ تھا، تو جو بھی کتب خانے میں منتظم رکھا جائے گا تو کتنا دیکھ بھال کے رکھا جائے گا کہ اس کو علم پر کتنا عبور ہونا چاہیے اور کتابوں کے بارے میں جانتا ہو۔ تو اس دور کے ایک بہت بڑے عالم کو اس کتب خانے کا انچارج بنایا گیا۔ اس کا نام ابن ابی الحدید معتزلی ہے، عبدالحمید ابن ابی الحدید معتزلی۔ معتزلی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ
عباسی دور میں مسلمانوں میں 2 فرقے تھے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے فرقے نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں 2 فرقے تھے. ایک اشعری تھا اور ایک معتزلہ تھا. تو یہ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا. تو اس نے ان کتابوں کا انتظام سنبھالا اور اس نے کتابیں پڑھی بھی. ظاہر ہے جب کتابوں سے قریب ہے تو اس نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا. کتابیں پڑھتے پڑھتے اس کو یہ احساس ہوا کہ اگر میں ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کروں کہ جس کے بارے میں ہر کتاب میں دیکھوں کیا لکھا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں مولا علی کے نہج البلاغہ کی تشریح لکھوں. تو اس نے 23 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی. 23 جلدوں میں جب کتاب لکھ چکا تو اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے اس کا پیش لفظ یعنی مقدمہ نہیں لکھا، وہ لکھوں. تو اس نے ایک پیش لفظ اس کتاب کے لیے لکھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 23 جلدوں کا پیش لفظ صرف اس نے 28 صفحے میں لکھا. وہ 28 صفحے اس کے اتنے قیمتی ہیں کہ جسے پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ مولا علی پر وہ کتاب لکھ رہا ہے اور پیش لفظ اس نے 2.5 صفحے کا لکھا، تو کیا وہ کامل ہوگا؟ لیکن وہ کامل ہے، اور اس میں اس نے تمام وہ باتیں کہیں کہ جس سے ہر چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے فضائل علی. اب اس کے 2-3 جملے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ اس نے کس طرح پیش لفظ لکھا. اس میں وہ کہتا ہے کہ علی دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپائے اور دوستوں نے بھی چھپائے. دیکھیے کیسا خوبصورت جملہ اس نے پہلا ہی جملہ لکھا. اس نے لکھا کہ دشمنوں نے علی کے فضائل دشمنی میں چھپائے، دوستوں نے جان کے خوف سے چھپائے کہ قتل کر دیے جائیں گے. تو کہتا ہے جب ایسی ہستی کہ جس کے دوست اور دشمن دونوں فضائل چھپا رہے ہوں اور اس کے بعد اتنے فضائل دنیا میں ظاہر ہو گئے، کیا حیرت کا مقام نہیں؟ پھر وہ لکھتا ہے کہ بادشاہوں نے یہ چاہا کہ علی کے نام کو گمنام کر دیا جائے اور کوئی علی کا نام نہ لے. اور اس کے بعد وہ جملہ لکھتا ہے لیکن کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جو آفتاب کو ہتھیلی سے چھپا سکتا ہے؟ ہے کوئی ایسا؟ تو دنیا کی کوششیں ان کی ہتھیلی تھی اور علی کی ذات مثل آفتاب تھی جس کو چھپایا نہ جا سکتا. تو علی کو کوششوں کے باوجود تاریخ میں گم نہیں کیا جا سکا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فضائل علی چھپانے والے اگر چھپا بھی لیں تو کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے لیے نہیں ہیں. اسلام میں علم کے جتنے سلسلے جاری ہوئے، جب آپ ان کا شجرہ دیکھیں گے تو وہ علی پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے.
وہ کہتا ہے کہ اسلام میں جتنی فقہ ہیں اور ہر فقہ کے امام کا نام لو، لیکن ان کا سلسلہ کہ وہ علم کہاں سے لے رہے ہیں، آخر میں علی پہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ہر فقہ کا سلسلہ علی پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جتنے علوم ہیں، علم تفسیر اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کا بھی کوئی استاد ہوگا، پھر اس کا کوئی استاد ہوگا، اور وہ سلسلہ جا کے علی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ فقہ کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں تمام خلفاء نے یہ اعلان کیا تھا کہ مسجد نبوی میں جب علی بیٹھے ہوں خبردار کوئی فتویٰ نہ دے، اگر کسی نے فتویٰ دیا تو وہ دین کے معاملے میں ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ حکم دینے والا خود وہ لکھتا ہے کہ جس نے یہ حکم دیا کہ مسجد میں جب علی بیٹھے ہوں تو کوئی فتویٰ نہ دے، تو وہ کہتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے خود اس نے 72 بار کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ علی کے فضائل نہ بیان کریں دوست اور دشمن، اس کے بعد بھی علی کی شہرت اس طرح زمانے پہ چھا گئی کہ علی کی شہرت شجاعت میں دنیا کے ہر ملک تک پہنچ گئی۔ یہ فضیلت تو یہ ہے کہ آپ روایت بیان کریں، لیکن ایک دھاک اس بات کی پوری دنیا میں بیٹھ گئی کہ علی سے شجاع کوئی نہیں۔ تو کسی بھی مذہب و ملت، کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کہتا ہے کہ اس کے محل تک، اس کے دربار تک، بادشاہوں تک علی کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ اور جب شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنے مصور بھیجے مدینے کہ علی کی ایک تصویر بنا کر لے آؤ۔ اور جب روم اور ترکی اور ایران اور مصر کے مصور جو بادشاہوں کے بھیجے تھے تو وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے علی کہاں ہیں، اگر وہ کھیت میں ہیں، زراعت کی منزل پر ہیں، مسجد میں ہیں، یا کہیں محفل میں ہیں، مجلس میں ہیں، تو وہ بس علی کو دیکھتا تھا اور تصویر بنا کے اپنے ملک واپس چلا جاتا تھا۔ تو ان بادشاہوں نے ان تصاویر کو وہاں پر لگایا جہاں وہ تخت پہ بیٹھتے تھے، اپنے سر کے اوپر علی کی تصویر لگائی۔ اور کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ نہیں تھا جس کے دربار میں علی کی تصویر نہ لگی ہو۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے جتنے شجاع تھے انہوں نے ان تصویروں کو اپنی تلواروں پہ چھاپ لیا تھا، اور وہ کہتے تھے اگر علی کی تصویر ہماری تلوار پر ہے تو ہماری تلوار کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گی۔ اور پھر وہ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں اور شہروں میں جو عبادت گاہیں غیر مذہب والوں کی تھیں، انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں علی کی تصویر لگائی۔ وہ کہتا ہے اس دور میں کوئی چرچ ایسا نہیں تھا کہ جس میں مریم اور عیسیٰ کے ساتھ علی کی تصویر نہ لگی ہو۔ دیکھیے، صدام دشمن تھا اہل بیت کا، لیکن جب اس کے محل سے امریکن گھسے اور سامان نکلا
تو اخبار میں اس کی فہرست آئی، انگریزی اخباروں میں، امریکہ کے اخباروں میں، تو سب سے فہرست میں جو سب سے اوپر چیز رکھی تھی کہ اس کے محل میں مولا علی کی تصویر لگی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ دوست ہو یا دشمن، متاثر وہ علی سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ چھپا لیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں آپ ماورائی کیفیت میں اس کو معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ راوی نے پوچھا ہے مولا علی سے کہ آپ کے مقابل جب کوئی پہلوان آتا ہے تو فوراً ہی جب مقابل آتا ہے آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے وار سے بچ کے کوئی نکل گیا ہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بہادر جو میدانوں کو جیتے ہوئے ہیں اور جن کی دھاگ بیٹھی ہے شجاعت کی، وہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے مر جاتے، وہ جنگ بھی نہیں کر پاتے، پہلے ہی وار میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ مسکرائے اور کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی سورما میرے مقابل آتا ہے، جب اس کی اور میری آنکھیں چار ہوتی ہیں تو اس وقت اس کا وجود اس سے کہتا ہے جا اور جا کے علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا۔ اس کا رواں رواں اس سے کہتا ہے جا نا، جا علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا، اور بس وہ آتا ہے اور میرے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی شجاعت کی قسم ہے، اور اس پر کتنا بولا جائے اور کتنا سوچا جائے، بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ دیکھیے شجاعت یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ شجاعت ایک عجیب و غریب چیز ہے، اور وہ قرآن کی روشنی میں اور دین کی روشنی میں شجاعت اصولوں کے ساتھ ہے۔ عمرو ابن عبد ود کو گرا دیا علی نے خندق میں، اور سینے پہ سوار ہو گئے سر کاٹنے کے لیے، لیکن اس نے بے ادبی کی اور لعاب دہن اپنا پھینکا علی کی طرف، علی سینے سے اتر گئے۔ یہ کون سی شجاعت کی قسم ہے؟ اتر گئے۔ اور اس واقعے کو تاریخ نے تو خیر محفوظ ہی کیا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فارسی زبان کے مشہور شاعر مولانا روم، جن کی کئی جلدیں مثنوی کی چھپ چکی ہیں، جو اہل سنت تھے، انہوں نے تو عجیب بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ علی اس کے سر سے اتر کر ٹہلنے لگے، اس کے سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے سر اتارنے سے پہلے۔ جب ٹہلنے لگے تلوار لے کر تو اس نے کہا، چونکہ اس کی ٹانگیں تو پہلے ہی کٹ چکی تھی، جب وہ گرا ہے مولا علی نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، صرف سر کاٹنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب علی ٹہلنے لگے تو وہ بے قرار ہو گیا۔ عمرو ابن عبد ود کہنے لگا، اے شہبازوں کے شہباز، جلدی کرو میرا سر کاٹو، تم دیر کیوں لگا رہے ہو؟ یعنی وہ علی کے ہاتھ سے اپنی جان دے دینا چاہتا ہے، لیکن یہ تو ایک شجاعت کا اصول ہے جو علی نے بتایا۔ علی نے بتایا کہ بھئی اس نے جو بے ادبی کی میرے ساتھ تو مجھے غصہ آ گیا، میرا غصہ میری ذات سے متعلق تھا، اگر میں اس وقت سر کاٹ لیتا تو میرا غصہ اس میں شامل ہو جاتا، جبکہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کاموں میں میری ذات کا مسئلہ شریک ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ اختیار اپنے اوپر، اور وہ بھی میدان جنگ میں، یہ ہے شجاعت کی وہ قسم جو کسی نے نہیں پائی، اور یہ شجاعت علی کی اولاد کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ اور علی جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کربلا کے لیے ایک بیٹا چاہیے جو حسین کا ناصر ہو، تو علی نے اپنی نگرانی میں اس کی پرورش کی ہے، اور اس طرح کی ہے کہ عباس ابھی
11-12 برس کے ہیں، اور علی اگر رات میں کسی باغ کی پہرے داری کرتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر اور تلوار لے کر، تو عباس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بابا آپ گھر جائیے، میں آپ کی جگہ پر پہرے داری کروں گا۔ تو علی نے کہا اچھا، تم ایسا کرنا کہ چاروں طرف باغ کے تلایا پھرتے رہنا رات بھر، اور یہ خیال رکھنا کہ کوئی باغ کے اندر جائے نہ۔ تو جناب عباس نے پوچھا کہ بابا اگر کوئی زبردستی جانا چاہے؟ تو علی نے کہا پھر اس سے لڑنا، اس سے کہنا کہ تلوار نکال اور جنگ کر، اگر تو جیت جائے تو باغ میں چلا جائے، شکست کھا جائے تو اس سے کہنا واپس جائے۔ کہا ٹھیک ہے، مولا علی چلے گئے۔ تو پہلے ہی کٹ چکی تھی، جب وہ گرا ہے مولا علی نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، صرف سر کاٹنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب علی ٹہلنے لگے تو وہ بے قرار ہو گیا۔ عمرو ابن عبد ود کہنے لگا اے شہبازوں کے شہباز، جلدی کرو میرا سر کاٹو، تم دیر کیوں لگا رہے ہو؟ یعنی وہ علی کے ہاتھ سے اپنی جان دے دینا چاہتا ہے، لیکن یہ تو ایک شجاعت کا اصول ہے جو علی نے بتایا۔ علی نے بتایا کہ بھئی اس نے جو بے ادبی کی میرے ساتھ تو مجھے غصہ آ گیا، میرا غصہ میری ذات سے متعلق تھا، اگر میں اس وقت سر کاٹ لیتا تو میرا غصہ اس میں شامل ہو جاتا، جبکہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کاموں میں میری ذات کا مسئلہ شریک ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ اختیار اپنے اوپر، اور وہ بھی میدان جنگ میں، یہ ہے شجاعت کی وہ قسم جو کسی نے نہیں پائی، اور یہ شجاعت علی کی اولاد کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ اور علی جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کربلا کے لیے ایک بیٹا چاہیے جو حسین کا ناصر ہو، تو علی نے اپنی نگرانی میں اس کی پرورش کی ہے، اور اس طرح کی ہے کہ عباس ابھی 11-12 برس کے ہیں، اور علی اگر رات میں کسی باغ کی پہرے داری کرتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر اور تلوار لے کر، تو عباس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بابا آپ گھر جائیے، میں آپ کی جگہ پر پہرے داری کروں گا۔ تو علی نے کہا اچھا، تم ایسا کرنا کہ چاروں طرف باغ کے تلایا پھرتے رہنا رات بھر، اور یہ خیال رکھنا کہ کوئی باغ کے اندر جائے نہ۔ تو جناب عباس نے پوچھا کہ بابا اگر کوئی زبردستی جانا چاہے؟ تو علی نے کہا پھر اس سے لڑنا، اس سے کہنا کہ تلوار نکال اور جنگ کر، اگر تو جیت جائے تو باغ میں چلا جائے، شکست کھا جائے تو اس سے کہنا واپس جائے۔ کہا ٹھیک ہے، مولا علی چلے گئے۔ حضرت عباس مولا علی کے انداز سے اس باغ کا پہرا دینے لگے۔ کچھ دیر کے بعد جناب عباس نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک سوار آ رہا ہے، اور اس نے اپنے منہ پہ چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے، اور اس کا رخ باغ کے دروازے کی طرف۔ حضرت عباس آگے بڑھے اور کہا تو باغ میں نہیں جا سکتا، میرے بابا نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا میں تو جاؤں گا۔ حضرت عباس نے کہا پھر تلوار نکال اور مجھ سے جنگ کر، اگر تو مجھے شکست دے دے تو باغ میں چلا جا۔ بس جناب اس نے تلوار نکالی
حضرت عباس نے بھی تلوار نکالی اور تلواروں کے وار شروع ہو گئے اور تلواریں چمکنے لگیں. اب نہ وہ ان کو زیر کر پاتے ہیں نہ یہ ان کو زیر کر پاتے ہیں. اب وہ تلوار کے وار کیسے تھے یہ تو تاریخ نے اس طرح محفوظ کیا کہ کوفے میں جب جنگ پر روانہ ہوتے تھے سپاہی تو رات میں ہی تنور روشن ہو جاتے تھے اور روٹیاں پکنے لگتی تھیں اور سپاہیوں کی بیویاں آٹا لے کر جاتی تھیں, روٹی لگوا کے تنور سے آتی تھیں اور وہ کھانا لے کر کھا کر فوج کے ساتھ روانہ ہو جاتے تھے. ایک عورت کوفے کی آٹا لے کر تنور پر روٹی لگوانے نکلی. آدھی رات گزری تھی. وہ جب چلی تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک باغ کے پاس دو سوار لڑ رہے ہیں. اس کو لڑائی دیکھ کر اچنبھا ہوا, حیرت ہوئی, وہ وہیں رک گئی اور دونوں کے وار غور سے دیکھنے لگی کہ نہ یہ وار کر پاتے ہیں اس پر نہ وہ وار کر پاتے ہیں اس پر. دونوں سوار آپس میں تلوار چلا رہے ہیں, یہاں تک کہ تلواروں سے چنگاریاں نکلنے لگیں, گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور وہ لڑائی دیکھتی رہی. اچانک اسے خیال آیا کہ بہت دیر گزر گئی اور میں تنور پہ نہیں پہنچی. اس خیال کے آتے ہی وہ تنور کے پاس گئی تو پتہ چلا تنور بجھ چکا. وہ وہاں سے گھر واپس ہو گئی. گھر پہنچی تو اس کے شوہر نے کہا کہ روٹیاں لگوا لائی. اس نے کہا کہ نہیں. ظاہر ہے وہ بھوکا تھا, اس کو غصہ آیا, اس نے تلوار اٹھا لی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو جیسے ہی اس کے شوہر نے تلوار اٹھائی اس کی زوجہ نے دوڑ کر دوسری تلوار اٹھا لی. اب یہ اس کا بے اختیاری کا جذبہ تھا. اس کے شوہر نے وار کیا, اس کی زوجہ نے اس وار کو اپنی تلوار پہ روکا جیسے میدان جنگ میں ہوتا ہے. لڑتے لڑتے صحن میں آ گئے دونوں اور وہ تلوار پہ تلوار چلاتا رہا اور یہ اس کے وار خالی دیتی رہی یہاں تک کہ وہ پسینے پسینے ہو گیا اور اس نے تلوار روک لی اور پسینہ پوچھ کے کہنے لگا نیک بخت یہ تو بتا, میرے ساتھ زندگی گزر گئی, تو نے تلوار چلانا کہاں سیکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کہیں بھی تلوار چلانا نہیں سیکھی. ہاں جب میں تنور پہ جا رہی تھی تو راستے میں دو سواروں کو لڑتے دیکھا. ان کی لڑائی ایسی تھی کہ ہر وار کی ترکیب میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور جب میں نے تلوار کو اپنے قریب پایا تو بے اختیار میرا ہاتھ دوسری تلوار پہ چلا گیا. اب جب میں نے تلوار اٹھائی تو اس طرح تلوار چلتی گئی جیسے جیسے میرے ذہن نے وہ نقشہ دیکھا تھا. اس کے شوہر نے کہا کہاں لڑائی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا چلو وہ شہر سے باہر باغ کے پاس دو سوار لڑتے ہیں. دونوں میاں بیوی آئے اور کھڑے ہو گئے اور ان کو لڑتے ہوئے دیکھنے لگے یہاں تک کہ صبح کا تارا چھلملانے لگا اور وہ سوار
جس کے چہرے پہ نقاب تھی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، تلوار روک کر اور کہا عباس نماز صبح کا وقت ہو گیا۔ عباس نے کہا بابا پھر چلیے، بابا پھر چلیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کو پتا چلا کہ یہ علی ہیں اور یہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ تو گویا علی نے عباس کو صرف یہ نہیں کہ تلوار چلانا سکھائی تھی، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ عباس کی شجاعت کی بلندی کیا ہے، عباس کی شجاعت کی بلندی کیا ہے۔ اور پھر وہ شجاعت عباس کی بعد علی نظر آئی، یعنی کم عمری میں، کم سنی میں عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ مدائن کے میدان میں جب امام حسن کو زخمی کر دیا گیا اور جب کوفے سے آپ واپس آئے جہاں مختار کے گھر پر قیام تھا اور زخم بھر چکا اور مدینے آئے، تو حضرت عباس نے صرف پوچھا تھا کوفے والوں سے کہ کس نے یہ جسارت کی ہے جس نے میرے بھائی حسن پر حملہ کیا ہے؟ تو مدائن کے لشکر والوں نے عباس کو نام بتا دیا۔ کہتے ہیں عباس گھوڑے پر بیٹھے گئے اور بس واپس آئے۔ اب جتنا بھی وقت لگا ہو مدینے سے کوفے جانے میں بس یہ وقفہ ہے، اور جب واپس آئے تو اس کا سر کاٹ کر امام حسن کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ یعنی یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو آپ سنتے ہیں کہ لشکر یزید عباس کے نام سے تھرا رہا تھا، اس لیے کہ پے در پے کئی واقعات ایسے ہو چکے تھے مولا علی کی زندگی میں کہ جہاں صفین کی لڑائی میں 2-2 لاکھ کے لشکر کے درمیان علی نے اپنا لباس عباس کو پہنا کر میدان جنگ میں بھیج دیا، اپنا امامہ، اپنی ابا، اپنی قبا اور کمر میں تلوار باندھ کر اپنے گھوڑے پر بٹھا کر عباس کو بھیجا۔ اور آپ دیکھیے کہ عباس نے وہ کارنامہ 16 برس کی عمر میں کیا کہ جہاں ایک پہلوان کے 7 بیٹوں کو پے در پے عباس نے قتل کیا اور پھر اس پہلوان کو بھی قتل کیا۔ تو ہاہاکار مچ گئی صفین کے لشکر میں، اس لیے کہ آنے والے کے چہرے پہ نقاب تھی۔ عباس کو کھلے چہرے سے علی نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ چہرے کو ڈھانپ دیا تھا، صرف آنکھیں کھلی تھیں۔ تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ علی آئے ہیں چہرے پہ شملہ باندھ کر نقاب ڈال کر۔ کسی کو یہ شک نہیں تھا کہ یہ علی کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تو دونوں طرف کے لشکر میں یہ پکار ہو گئی یہ علی ہیں، یہ علی ہیں۔ گویا عباس کے نام پر صفین میں علی علی ہو گیا، عباس کے نام پر۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ علی اپنے گھوڑے پر سوار میدان میں آئے اور قریب آئے، اور قریب آ کر جوان کے بازو کو تھاما اور پھر اپنی کلمے کی انگلی اٹھائی اور لشکر کو مخاطب کیا اور پھر کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ یہ کہہ کر نقاب چہرے سے ہٹائی، یہ میرا بیٹا عباس ہے۔ اس دن سے خطاب ہو گیا قمر بنی ہاشم، اس لیے کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، اور سجدے کا نشان پیشانی پر ایسا لگتا تھا چاند پر کسی نے زہرہ ستارہ رکھ دیا ہے۔ یہ مورخین نے لکھا ہے کہ پیشانی کا ستارہ چمکتا تھا، اور جس اندھیری گلی سے عباس گزر جاتے وہ گلی روشن ہو جاتی تھی۔ اللہ نے بڑی نعمتیں عباس کو دی تھیں،
اور مورخین نے لکھا ہے کہ عباس نہ امام تھے، نہ رسول، نہ پیغمبر، لیکن عباس ولی تھے، اور ثبوت یہ بتایا ہے کہ ولی کا لباس ولی کے جسم پر آ جائے تو وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ علی نے صفین میں عباس کو اپنا لباس پہنایا تھا، اس لیے لوگ عباس کی ولایت کے قائل ہیں۔ تو ولایت علی وراثت میں عباس کو مل رہی ہے، امامت حسن اور حسین کو وراثت میں مل گئی۔ ولایت حسن اور حسین کے پاس بھی ہے لیکن عباس کے حصے میں بھی آئی۔ اور ولایت کے معنی میں بتا چکا، اختیار کائنات پر، تو عباس کا اختیار ہے کائنات پر۔ جس طرح لوگ مصیبت میں علی کو پکارتے ہیں اسی طرح عباس کو پکارتے ہیں، جس طرح علی آتے ہیں اسی طرح عباس آتے ہیں۔ یہی ہے ولایت، اسی کا نام ہے ولایت۔ پہنچ جانا، مدد کرنا، اسی کو اختیار کائنات کہتے ہیں۔ تو ولایت ملی ہے تو عباس کو اختیار ملا ہے، ولایت ملی ہے عباس کو۔ اور پھر یہ بحث بھی ہوئی کہ آیا عباس معصوم ہیں یا نہیں، تو یہی فیصلہ آیا کہ عباس معصوم ہیں، اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ معصوم کے غسل میں غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور علماء نے لکھا کہ جب امام حسن کو امام حسین غسل دینے لگے تو دروازہ کھول کر عباس کو بلا لیا اور امام حسن کے غسل میں جناب عباس کو شریک کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا بھائی معصوم ہے۔ بنا جانے ہوئے لوگ زبان پر ایسے کلمات لاتے ہیں کہ معصوم تو 14 ہیں، بے شک معصوم 14 ہیں، ہمارے عقیدے میں معصوم 14 ہیں۔ لیکن میں پھر ایک اور سوال کرتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء بھی تو معصوم ہیں، تو 14 کے بعد پھر ان 1,00,000 کو آپ معصوم کیوں مانتے ہیں؟ آدم بھی معصوم، نوح بھی معصوم، ابراہیم بھی معصوم، موسیٰ بھی معصوم، عیسیٰ بھی معصوم، تو ایک ہمارا حضرت عباس سمجھ میں نہیں آتا، ایک ہماری شہزادی حضرت زینب سمجھ میں نہیں آتی، یہ سب معصوم ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ 14 معصوم عصمت کبریٰ پر ہیں، انبیاء عصمت صغریٰ پر ہیں، عصمت کبریٰ پر نہیں ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایک اصغر ہے، ایک اکبر ہے، ایک اکبر ہے، ایک اصغر ہے، ایک کبریٰ ہے، ایک صغریٰ ہے، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک یہ ہے اور ایک اس سے کم، ایک یہ ہے اور ایک اس سے کم۔ یہ جو کم ہوگا اس کو منصب نہیں ملے گا امامت کا یا رسالت کا یا نبوت کا، یہ اپنے کردار کو اٹھا کر وہاں پہنچا دے گا جہاں امام ہے۔ اور پھر غور کر لیجئے، نبی اور رسول کو عہدہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اسے کچھ کام کرنا ہوتا ہے اللہ کا۔ جب وہ کام کر چکتا ہے تو پھر وہ اللہ سے صلہ چاہتا ہے اپنی محنت کا۔ لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کام پیغمبروں والا کیا، رسولوں والا کیا، لیکن اللہ سے کوئی صلہ نہیں چاہا۔ پھر سے سن لیجئے،
نوح نے اپنا اجر مانگا ہے، موسیٰ نے اپنا اجر مانگا ہے، عیسیٰ نے اپنا اجر مانگا ہے، رسول اللہ نے اپنا اجر مانگا ہے۔ یعنی انبیاء اللہ سے اجر مانگتے ہیں، لیکن وہی کام کچھ ہستیاں کرتی ہیں اور مڑ کر اللہ سے نہیں کہتی اجر دے دے۔ اس میں جو نام آتے ہیں، پہلا نام ہے ابو طالب کا۔ دوسرا نام ہے حضرت عباس کا، اور تیسرا نام ہے شہزادی حضرت زینب کبریٰ کا، کہ لقب لے لیا ثانی زہرا کا، لیکن جو کام کیا زینب نے وہ انبیاء والا کیا۔ لیکن معبود کی بارگاہ میں انہی کا اجر دے دے۔ اجر مانگنا کیسا؟ جو دولت تھی وہ بھی بارگاہ الہی میں لٹا دی، وہ بھی بارگاہ الہی میں لٹا دی۔ یہ ان کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر سے سمجھ لیجئے اور غور سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے لیے ائمہ نے فرمایا کہ یہ دنیا بنانے کے لیے وہ محتاج نہیں تھا، وہ محتاج نہیں تھا، کوئی ضروری اس پر واجب نہیں تھا کہ یہ دنیا بنائے، بس اس نے یہ دنیا بنا دی اور پھر منہ موڑ کر کہا کہ بنا دی تو بنا دی، اور پھر اس نے کہا میں بے نیاز ہوں۔ دیکھیں بے نیاز کا مطلب سمجھ لیجئے، مطلب مجھے یہ جو بنایا ہے اس سے کچھ چاہیے نہیں، بنا دیا اب میں بے نیاز ہوں۔ تو کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں بڑے بڑے کام کر کے منہ موڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں میں بے نیاز ہوں۔ ابو طالب نے محمد کو کافروں سے بچا لیا اور محمد پر احسان نہیں لادا کہ میں نے تمہیں بچایا ہے، میں بے نیاز ہوں۔ حضرت عباس نے اپنے کام کا صلہ نہیں چاہا، میں بے نیاز ہوں۔ شہزادی زینب نے اپنے کام کا صلہ نہیں چاہا، میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ جیسے معبود بے نیاز ہے ویسے یہ ہستیاں بھی بے نیاز ہیں۔ تو بے نیاز ان کی بے نیازی کو دیکھ کر پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پاس کیا صلہ ہے ان کے لیے؟ صلہ ہے ان کے لیے۔ تو ان کو کیا چاہیے؟ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اگر اس کا صلہ دیا بھی جائے تو وہ ان کے لیے نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ انہوں نے میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کے لیے یعنی دیکھیے انبیاء کو عصمت صغریٰ پر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محنت کرتے کرتے ایک منزل پہ کہتے تھے عذاب لا، اور ان کو برباد کر کے یہاں تک اللہ ان کو دیکھتا تھا، ان کے صبر کا امتحان لیتا تھا کہ کہاں تک ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ سمجھاتا تھا اور کوشش کرو، اور کوشش کرو، اور کوشش کرو، اور پھر ایک منزل آتی تھی، نوح نے کہا بس اب طوفان لا، جناب صالح نے کہا اب عذاب لا، جناب لوط نے کہا اب عذاب لا، جناب ہود نے کہا اب عذاب لا، اور پھر اللہ کہتا تھا چونکہ تم ہمارے محبوب بندے ہو، تم کہہ رہے ہو تو ہم عذاب لے لو، ہم نے مخلوق کو ختم کر دیا۔
تو اللہ یہ کہتا تھا بعد والے پیغمبروں سے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان انسانوں کو میں بناؤں اور بار بار غرق کر دوں، پتھر ماروں، زمین میں دفن کر دوں. میں نے بنایا ہے اور تم لوگوں کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ان کو سنوارو، سجاؤ، انسان بناؤ. ان کو سجاؤ، سنوارو، ان کی تربیت کرو. آپ کی محبت اور آپ جس شوق و ذوق سے تقریر سن رہے ہیں، بہرحال لکھنؤ میں بیٹھے ہیں، لیکن میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ زحمتیں برداشت کر کے دوسرے شہروں سے آئے اور آپ کے ساتھ آ کے مجلس، جب ہمارے بھائی حیدر رضا بیٹھے ہوئے ہیں ابھی نظر آئے مجھے، یہ مجلس سننے پہلے ابھی جو پچھلے ایک ہفتے پہلے میں نے عشرہ وہاں پڑھا، تو یہ حیدرآباد دکن سے ویزا لے کے کراچی پہنچے، وہاں سنا، پھر وہاں سے سن کے یہ حیدرآباد گئے، میں ادھر آ گیا، یہ حیدرآباد سے ادھر لکھنؤ آ گئے. حالانکہ امریکہ اور دبئی کے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہاں لکھنؤ میں بیٹھے ہیں. تو اس طرح دہلی سے جو لوگ آئے، جون پور سے آئے، بمبئی سے آئے، علی گڑھ سے آئے، مختلف شہروں سے پہنچ گئے اور شریک ہوئے. یہ بات بہت ہی میرے لیے فخر کی بھی ہے اور محبتوں کی بھی ہے کہ ان محبتوں کا کیا صلہ ہو سکتا ہے. محبت کا بھی کہیں صلہ ہوتا ہے؟ محبت کا کہاں صلہ ہوتا ہے؟ عباس نے تو بس حسین سے محبت کی تھی، تو اس کا صلہ کیا؟ اس کا صلہ کیا؟ حضرت زینب نے وہ کام کیا جو انبیاء والا کام تھا، لیکن کسی منزل پر زینب نے یہ نہیں کہا کہ عذاب لیا. اللہ اس منزل پر رتبوں کو بڑھا دیتا ہے، رتبوں کو بڑھا دیتا ہے. تو اب کتنے رتبے انبیاء سے بڑھ گئے کربلا والوں کے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس میں حضرت عباس کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر. یعنی 18-19 سال کی عمر میں عباس نے مدینے میں ایسے 20 جوان انتخاب کیے جن کو شجاعت میں آزمایا کہ وہ شجاعت میں کامل ہیں کہ نہیں، اور پھر ان کا ایک دستہ بنایا. دستہ بنا کر ان کو فنون سپہ گری میں کامل کیا، اور وہ امام حسین کے گھر کے باہر ہر وقت وہ 20 آدمی موجود رہتے تھے. اور جیسے ہی امام حسین کی سواری نکلتی باہر اور حضرت عباس برآمد ہوتے تو وہ 20 آدمی ادھر ادھر عباس کے ساتھ چلتے تھے، آگے حسین اور وہ 20 آدمی. تو یہ ایک عباس کی خدمت تھی کہ وہ دستہ جو تھا عباس کا بنایا ہوا. تو آپ کو سوچیے کہ عباس کا رعب و دبدبہ عربوں کی نگاہ میں کیا ہو گیا تھا. جب حضرت عباس نے صفین میں جنگ کی ہے تو ایک منزل پر امام حسین نے اجازت لی ہے کہ بابا میں کچھ دیر کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں جب امام حسین نکلے ہیں لڑنے کے لیے تو اتنا مجمع اور ہجوم آ گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین کیسے لڑتے ہیں. تو حضرت عباس سب سے آگے نیزے کو لیے ہوئے مجمع کو ہٹاتے جاتے تھے، ہٹو میرا آقا حسین آ رہا ہے. اور وہ 20 آدمی گرد تھے. اور جب امام حسین میدان میں آئے اور لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عباس نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا اور کہا ایک ایک آئے اور ایک ایک لڑے. تو یہ محبت جو عباس میں تھی
اس کی قدردانی حسین کے علاوہ کون کر سکتا تھا؟ اور جب یہ معلوم ہو امام حسین کو کہ میرا عباس کتنا بہادر ہے، تو اس کا انتظام حسین نے کیا تھا کہ عباس اطاعت میں کامل ہیں اور اطاعت امام پہچانتے ہیں، لیکن یہ بھی حسین جانتے تھے کہ جس میں جو صفت ہوتی ہے وہ اس کا مظاہرہ بھی چاہتا ہے۔ تو حسین عباس کے نفس کو پہچانتے تھے کہ عباس نے جو کچھ کیا ہے، تو اگر ہم عباس کو اجازت دیتے میدان جنگ کی تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو عباس نے خود ہی اظہار کر دیا تھا شب عاشور، جب زہیر خین نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک روایت سنانا چاہتے ہیں، تو حضرت عباس نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ایک دن میں مسجد کوفہ میں بیٹھا تھا کہ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا کسی بہادر قبیلے کی ایسی عورت کا انتخاب کرو جس سے میں عقد کروں، اس سے جو بیٹا ہو وہ حسین کا ناصر ہو۔ تو آپ کی مادر گرامی سے مولا علی نے عقد کیا تھا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا زہیر تم عباس کو شجاعت دلانا چاہتے ہو؟ تم عباس کو شجاعت دلا؟ تو آپ نے جب گھوڑے پر انگڑائی لی تو زرہ کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گر گئیں اور کہا زہیر ابھی جاؤ زہیر اور حسین سے اجازت نامے کا پروانہ لکھوا کر لاؤ، ابھی حملہ کرے گا عباس، صبح ہونے سے پہلے دارالامارہ کوفہ پر حسینیت کا پرچم عباس لگا دے گا، حسین کا علم لگ جائے گا، اجازت تو لاؤ۔ تو گویا تابع فرمان تھے عباس حسین کے، لیکن حسین نے یہ نہیں چاہا کہ عباس کے ارمان گھٹ کے رہ جائیں اور بالکل لڑنے نہ دیا جائے۔ یہ ذمہ داری تو آپ نے دی کہ پانی لاؤ، بچوں کے پیاسے بچوں کے لیے پانی لاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ لڑنا نہیں، منع نہیں کیا کہ لڑنا نہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عباس کو لڑنے سے روکنے کے لیے مشق سکینہ دے دی، لیکن لوگوں نے غور نہیں کیا کہ بہت بڑا امتحان عباس کا تھا، اس لیے کہ 12 ہزار کے پہرے داری کوفے پر تھی اور وہ نشیب تھا دریا کا کنارہ، زمین بلندی پر تھی، اور خیام سے فرات تک جانے کے لیے بیچ میں پورا میدان ہے، میدان لشکروں سے بھرا ہوا ہے، جب تک یہ لوہے کی دیواریں عباس نہ ہٹائیں فرات تک نہیں پہنچ سکتے، اور فرات پر بھی پہرے دار اس طرح کھڑے تھے نیزوں اور تلواروں کو لیے ہوئے کہ جب تک ان کو نہ ہٹایا جائے پانی تک نہیں جا سکتے۔ تو گویا یہ عباس کا وہ امتحان تھا کہ جو رسول نے خیبر میں علی کا امتحان لیا تھا۔ تو خیبر میں جس طرح علی نے در خیبر کو اکھاڑا ہے، اس طرح عباس نے لوہے کی چادروں کو کربلا میں کاٹا ہے اور نکلتے چلے گئے ہیں، لیکن جب لشکر روک رہے ہیں اور عباس کو فرات کی طرف جانے نہیں دے رہے، تو وہی وقت ہے کہ جس کے لیے مورخ لکھتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان اس لیے لائے گئے تھے کہ عباس لڑیں گے، اور جب عباس لڑیں گے تو یہی پہلوان جو مرہب اور انتر کی طرح شجاع ہیں وہ عباس کا مقابلہ کریں گے۔ اور بڑے بڑے پہلوان خیموں میں پڑے ہوئے ہیں تاکہ عباس آئیں تو یہ تیار ہو کر جائیں، اور ایسے میں سدیف نامی پہلوان عباس کے مقابل بھیجا جاتا ہے جو کئی سو آدمیوں پر بھاری تھا، لیکن جب وہ آیا تو عباس نے تلوار نکالی، اس نے بھی وار کیا، عباس نے اس کے وار کو خالی لیا اور جنگ شروع ہوئی، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اس نے نیزہ اٹھا کر عباس پہ وار کیا، عباس نے اس کے نیزے کی انی کو 2 انگلیوں میں پکڑ کے اس طرح جکڑا کہ کلائی موڑتے چلے گئے میں نیزے کے،
چونکہ بھاری جسم کا تھا اپنے گھوڑے سے گر گیا. جب گھوڑے سے گر گیا تو اس کو کئی آدمی مل کر گھوڑے پہ سوار کرتے تھے. اب اس کے لیے شمر نے دوسرا گھوڑا بھجوایا. اتنی دیر میں جس گھوڑے پر سدیو بیٹھا تھا اس گھوڑے نے حضرت عباس کو دیکھ کر ایک صیحہ کیا، ایک آواز بلند کی. آپ نے غور سے گھوڑے کو دیکھا اور پھر مرتجس کو لے کر اس گھوڑے کے قریب آئے، اس لیے کہ حضرت عباس نے اس گھوڑے کو پہچان لیا تھا کہ یہ امام حسن کا گھوڑا ہے جو مدائن میں سدیو نے چھینا تھا. آپ اس گھوڑے کے قریب آئے اور مرتجس کی پیٹھ سے تاویہ کی پشت پر آئے اور تاویہ کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا یہ وہ گھوڑا ہے جو مدائن کے میدان میں بھائی حسن سے چھینا گیا تھا. چونکہ دشمن اگر کسی چیز پر قابض ہو جائے اور اس کو دشمن کے ہاتھ سے آزاد کرا دیا جائے اور اس میں فتح پا جائے تو عرب میں اس کو غازی کہتے تھے. عباس سے فرات چھینی گئی تھی، حسن سے گھوڑا چھینا گیا تھا. عباس نے دونوں پہ قبضہ کر کے دکھا دیا. آج تک عباس کو غازی پکارا جا رہا ہے، اس لیے عباس کو غازی کہتے ہیں. عباس سے غازی. فرات کو 2 محرم کو چھین لیا گیا تھا حسین سے، عباس نے اس پہ قبضہ کر کے دکھا دیا، اور قبضہ بھی ایسا قبضہ کہ اب تک فرات عباس کے قبضے میں ہے. جو دریا ہم دیکھتے ہیں کربلا میں وہ فرات نہیں ہے جو سن 61 ہجری میں دریائے فرات تھا، اس لیے کہ وہ فرات غائب ہو چکا. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق کربلا کی زیارت کے لیے آئے اور جب روضے سے زیارت کر کے اپنے مقام پر واپس ہو رہے تھے تو اصحاب نے کہا مولا یہ ہے وہ دریائے فرات. آپ مڑے اور دریا کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا وائے ہو تجھ پر، حسین کے بچے پیاسے رہ گئے اور تو اب تک بہہ رہا ہے. کہتے ہیں امام کا یہ فرمان سن کر دریا کو بہت صدمہ ہوا کہ واقعی ہم اب تک بہہ رہے ہیں جبکہ حسین کے بچوں کو پانی نہیں ملا. تو تاریخ نینوا لکھتی ہے کہ وہ دریا خشک ہونے لگا اور فرات زمین کے نیچے اترتا چلا گیا. پانی جب زمین میں جذب ہو کے اترتا ہے تو اندر جا کے اپنا راستہ پھر کہیں اور بناتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے فرات کا دریا اپنی جگہ سے غائب ہو گیا، اس لیے کہ امام کا فرمان تھا. جب زیارت کرنے کے لیے آصف الدولہ کی والدہ بہو بیگم کربلا گئیں اور جب وہ روضے سے زیارت کر کے نکلیں تو انہوں نے اپنے تمام وزیروں اور غلاموں سے پوچھا دریائے فرات کہاں ہے؟ پتہ چلا وہ تو اب نہیں ہے، دریائے فرات کا تو اب پتہ نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کربلا دریائے فرات کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے دریائے فرات بنایا جائے اور جو اصل دریا بغداد میں بہہ رہا ہے وہاں سے شاخ کاٹ کر لائی جائے اور اس کو روضے کے قریب پانی کو بہایا جائے. لوگوں نے کہا لاکھوں کروڑوں روپے لگیں گے کھدائی میں. بہو بیگم نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نگرانی میں یہ کام ہو. جب آصف الدولہ کو پتہ چلا کہ کھدائی ہو رہی ہے تو یہاں سے آصف الدولہ نے لکھنؤ سے بہت سی رقم عراق بھیجی کہ جتنا بھی پیسہ صرف ہو وہ دریا کھودا جائے. دریا کھودا جانے لگا اور اس کے بعد اب جو دریا آپ دیکھتے ہیں مقام امام زمانہ پر
عراق کی تاریخ میں اس کا نام ہے نہر آصفی۔ کربلا والے اس کو نہر آصفی کہتے ہیں، جو باب سدرہ سے جب آپ امام صادق کے مقام پر جائیں گے تو جو دریا بہہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں نہر آصفی۔ پانی تو آ گیا وہاں اور وہ منسوب ہو گیا اودھ کے حکمرانوں کے نام، لیکن وہ جو کھدائی میں مٹی نکلی تھی اس کو بہو بیگم نے کہا کہ یہ مٹی ضائع نہ کی جائے۔ کئی سو بیل گاڑیوں پر وہ مٹی لاد کر لکھنؤ لائی گئی اور یہاں ایک عمارت بنائی گئی کہ جس کی چھت پر اور نیچے اس مٹی کو پھیلا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی مومن مر جائے، خدا نہ کرے، تو یہ مٹی اس کی قبر تک پہنچا دی جائے۔ جب آصف الدولہ کا دفن ہوا آصفی امام باڑے میں تو یہی مٹی تھی جس کا فرش نیچے قبر میں بچھایا گیا، پھر انہیں لٹایا گیا، اور اس کے بعد اوپر سے پھر وہ مٹی ڈالی گئی کربلا والی، اور پھر انہیں دفن کیا گیا۔ ہر بادشاہ کو کربلا کی یہ مٹی قبر میں دی گئی۔ ذرا ان بادشاہوں کی سوچ اور فکر دیکھو کہ ہم امام باڑے میں لیٹے ہوں گے، ہم کیا اور ہمارا جسم کیا، تاکہ اس قبر میں یہ برکت آ جائے کہ اس کے اندر کربلا کی خاک رکھی ہوئی ہے۔ ہم خاک ہو جائیں گے مگر خاک کے شفا رہ جائے۔ خاک شفا رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ دریائے فرات غائب ہو گیا اور پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا، کس طرف گیا۔ بس میں پڑھ چکا اور تقریر ہو چکی، سرفراز گنج کی شب بیداری کے لیے جانا ہے۔ کافی گفتگو ہو گئی، کل ہوگی گفتگو۔ نویں تقریر میں آج حضرت عباس کا دسترخوان بھی ہے مجلس کے بعد، اس لیے ذکر غازی عباس ہو گیا اور آپ نے بہت محبتوں سے ذکر عباس سن لیا کہ وہ دریا اندر اندر چلا۔ بس یہی مصائب ہیں، اندر اندر وہ دریا چلا اور زمین کی تہ میں آگے بڑھتا گیا، اور بس یہ کہتا گیا عباس کہاں ہے، عباس کہاں ہے۔ وہ تو بس عباس کی تلاش میں تھا، اور پھر دریائے فرات نے عباس کو پا لیا، اس نے عباس کو پا لیا۔ کہتے ہیں کہ جو روضہ عباس ہے، جو زری آپ دیکھتے ہیں اوپر رکھی ہوئی، یہ شبیہ ہے۔ تہ خانے سے اتر کے جب آپ نیچے جائیں تو حضرت عباس کی اصل قبر ہے، لیکن بہت ہی خوش نصیب ہوگا کہ جو نیچے سے جا کے دیکھے۔ لیکن جو اس کا منظر ہے وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ جب آپ زینے سے جائیں گے اتر کر تو آپ کو چاروں طرف پانی نظر آئے گا، اور چاروں طرف دریائے فرات لہریں لے رہا ہے، لہریں نہیں لے رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ 2 اور 2.5 گز وہ پانی اوپر اچھلتا ہے، اور اتنا شور ہے اس میں، اتنا شور ہے، اگر غور سے سنے تو پانی کہتا ہے عباس عباس۔ بیچ میں ایک چبوترا ہے، اس پر عباس کی قبر ہے، اور وہ پانی مسلسل قبر عباس کا طواف کیے جاتا ہے اور اوپر کو اچھلتا ہے تاکہ میں عباس کے قدموں تک پہنچ سکوں، اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک نیچے تہخانے میں اصل قبر تک نہیں جا سکتا، تو جو اوپری حصہ فرش ہے اس میں چوکور خانے بنے ہیں جس میں جالیاں لگی ہیں۔ اس کو جب آپ دیکھیں گے تو ہلکا سا پانی جب اوپر اچھلتا ہے تو عباس کے روضے کے فرش پر
کچھ بوندیں آتی ہیں، چلنے والوں کے پیروں میں نمی محسوس ہوتی ہے، جن کو معلوم ہے وہ اپنے رومال وہاں رکھ کے اس پانی کو جذب کر لیتے ہیں کہ یہ عباس کے قدموں سے مس ہو کر پانی آیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی جالی کے پاس اپنے کان لگائیں تو ایک شور ہے ایسا کہ جیسے کوہرام مچا ہے، نیچے کوئی ماتم ہو رہا ہے۔ اس کی ویڈیو پہلی بار اس کی ویڈیو آئی اور اس وقت آئی کہ جب ہمارے یہاں بے نظیر وزیر اعظم تھیں اور ان کو عراق گورنمنٹ نے نیچے جانے کی اجازت دی۔ زرداری شوہر ان کے ساتھ تھے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکیں۔ آدھے رستے سے ویڈیو میں دکھایا ہے کہ انہوں نے کہا زرداری تم جاؤ، میں نہیں جا سکتی۔ ان کو ایسا لرزہ طاری ہوا کہ وہ وہاں سے واپس ہو گئیں، لیکن اور پورا وفد دور تک گیا اور جہاں تک کیمرہ گیا ہے وہ پورا منظر آپ اس سی ڈی میں تہخانے کا دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کس طرح عباس کے اس قبر کے چبوترے سے ٹکراتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور اس میں ایک شور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پانی کو عباس سے اب تک کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اس کو افسوس ہے کہ عباس ہمارے کنارے آئے، مشکیزہ بھی بھر کے چلے، مگر ہائے بچوں تک پانی نہ پہنچ سکا۔ آپ گریہ کے لیے تیار ہیں اور میرے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک مقام ہوتا ہے کہ جب ذکر عباس کرتا ہوں تو میرا دل اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں، اس لیے کہ سارے واقعات سامنے آ کر آنکھوں کے ایک ایک منظر آتا جاتا ہے۔ 1932 کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ جب زائروں کا جہاز بمبئی سے جاتا تھا بصرے اور بصرے سے زائرین کربلا جایا کرتے تھے، تو 1932 میں راہ نجات ایک اخبار بمبئی سے نکلتا تھا، اس نے یہ رپورٹ چھاپی، انگریزوں کا زمانہ تھا اور جہاز جتنے تھے ان کے کپتان سب انگریز تھے اور عملہ بھی انگریز تھا جو زائرین کو لے جاتا تھا بمبئی سے بصرے۔ اور رپورٹر راحت حسین جو کہ اس قافلے میں شامل تھے، انہوں نے یہ رپورٹ اخبار راہ نجات کو دی جس میں اخبار نے چھاپا بمبئی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا سفر سے پہلے کہ عراق جانے والے جہازوں میں سے کبھی کوئی جہاز ڈوبا نہیں، زائروں کا جہاز کبھی پانی میں غرق نہیں ہوا، طوفانوں نے کبھی زائروں کے جہازوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن جس جہاز پہ میں سوار تھا اور جو زائرین ہندوستان کے مختلف شہروں سے خواتین، بچے اور مرد زائر جا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دور جہاز بڑھا تھا کہ اچانک تیز طوفان آیا اور جہاز کی صورتحال یہ ہوئی کہ جیسے جہاز لہروں میں غرق ہو جائے گا، اس لیے کہ پانی میں تلاطم تھا۔ اس تلاطم کے عالم میں جب جہاز ڈوبنے لگا تو وہ عملہ جو تھا انگریزوں کا، وہ سہارے کی کشتیاں جو ہوتی ہیں فرار کے لیے، جان بچانے کے لیے، انہوں نے وہ کشتیاں پانی میں چھوڑ دیں اور پورا عملہ میں کپتان کے ان کشتیوں پر منتقل ہوا کہ ہم اپنی جان بچائیں، جہاز ڈوب رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں خود گیا اور میں نے کپتان سے کہا اس حالت میں، مصیبت میں جہاز کو تنہا نہ چھوڑو، ہم سب کیا کریں گے اگر تم چلے گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کپتان نے خود مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ ہمیں تو اپنی جان بچانے دو، تم تو اس کو پکارو نا جس کی زیارت کو جا رہے ہو، وہ خود ہی تمہاری مدد کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں سن کر یہ بات خاموش ہو گیا، پھر میں نے چیخ و پکار لوگوں کی سنی جہاز کو تلاطم میں غرق ہوتے دیکھ کر، لیکن پھر میں نے عجیب سما دیکھا کہ جو خواتین
اس قافلے میں تھیں وہ سب کی سب باہر نکل آئیں اور عرشے پر آئیں اور انہوں نے اپنے سروں کو برہنا کر دیا اور ایک بار سر کے بال کھول کر انہوں نے زیر آسمان ہاتھ اٹھائے اور ایک ہی پکار تھی، عباس عباس۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جہاز لہروں پر تھم گیا۔ ایسا لگا کہ حالت پرسکون ہو گئی، ماتم بھی رک گیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کپتان بھی واپس آ رہا ہے، عملہ بھی واپس آ رہا ہے۔ پھر میں آگے بڑھا اور میں نے کپتان سے کہا، تم تو ہم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ کہا ہم کیا بتائیں، جب ہماری کشتیاں سمندر میں آگے کی طرف بڑھیں تو ہم نے دیکھا کہ سمندر پر ایک سفید رنگ کا گھوڑا بڑھتا آ رہا ہے اور اس کے دوش پر ایک سبز پرچم لہرا رہا ہے، اور اس نے وہیں سے ڈانٹ کر کہا، جہاز میں واپس جاؤ، یہ میرے آقا حسین کے زائر ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ لیکن اس نے نیزہ اس طرح اٹھا ہوا تھا جیسے فضا میں اٹھا ہے، اور نیزے کی نوک ایسی تھی کہ جہاز کے نیچے ڈال کر اس نے جہاز کو اٹھا دیا۔ جہاز لہروں پہ ٹھہر گیا، ہم لوگ کانپنے لگے، اور پھر ہم لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئی، ہم حسین کے علمدار عباس ہیں۔ لکھتے ہیں، اور اس بات کو مقاتل میں لکھا ہے علماء نے، اور میر انیس اور مرزا دبیر نے اسے نظم بھی کیا ہے، کہ جب کوئی زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب وہ اپنی سواری پر بیٹھتا ہے تو اس وقت امام حسین حضرت عباس سے کہتے ہیں، عباس ہمارے زائر آ رہے ہیں، ان کو اپنے پرچم کے سائے میں باحفاظت کربلا تک لے آؤ۔ تو بعض جہاز چلانے والوں نے اپنا بیان دیا ہے کہ جب جہاز چلتا ہے کربلا کے لیے سمندر میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاز کے ساتھ ساتھ ایک سایہ گھوڑے سوار کا چلتا نظر آتا ہے۔ علماء نے لکھا وہ عباس ہوتے ہیں جو زائروں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، تقریر ہو گئی، علی کے چاہنے والوں، عباس کے چاہنے والوں، آج بھی محبت کا یہ عالم ہے، عباس سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ابھی بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، 5-6 سال کا ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا، لیکن محرم میں وہ اپنے باپ سے یہ ضد ضرور کرتا ہے، ایک علم ہم کو بھی سجا دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے علم اٹھانے کی تمنا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے علم اٹھانے کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، علم اٹھانے کی تمنا کرتے ہیں چھوٹے بچے۔ اور پھر ہمارے یہاں یہ رسم ہو گئی کہ مائیں اپنے بچوں کو سقہ بناتی ہیں، 8 محرم کو سقہ بناتی۔ یہ سب کچھ عباس سے محبت ہے۔ بس اب میں کیا جملے کہوں اور کیسے میں آپ کے لیے دعا کر کے تقریر ختم کروں؟ مجھے یہ بتا دیجئے، جب 1400 برس کے بعد آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ عباس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو بس اتنا بتا دیجئے
کہ عباس کی ماں عباس سے کتنی محبت. ام البنین کا کیا عالم، ام البنین کا کیا عالم ہوگا عباس سے محبت کا. 400 صفحے کی کتاب میری کئی برس پہلے ام البنین کی سوانح حیات آئی. میں نے اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ ام البنین نے بچپن میں عباس کی پرورش کس طرح کی، اور بعض ایسے واقعات ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک دن ام البنین نے سوتے میں کوئی خواب دیکھا اور وہ اٹھ گئیں. عباس اس وقت 2-2.5 سال کے تھے، ام البنین کے پہلو میں سو رہے تھے. خواب دیکھتے ہی ام البنین نے ایک بار عباس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہلا کر کہا، میرے لال عباس، میرے لال عباس، تجھے پیاس تو نہیں لگی ہے؟ تجھے پیاس تو نہیں لگی ہے؟ مولا علی اسی وقت آئے اور کہا، ام البنین بچے کو کیوں جگایا ہے؟ کہا، مولا میں نے ایک ایسا خواب دیکھا، اس لیے میں بے قرار ہو گئی کہ میں عباس سے پوچھوں کہ اس کو پیاس تو نہیں لگی. مولا علی نے کہا، کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، اور اس صحرا میں میرا یہ بچہ دوڑ رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے کاندھے کی طرف ایک طرف درخت طوبہ ہے اور دوسری طرف چشمہ کوثر بہہ رہا ہے. میں نے غور سے دیکھا کہ چشمہ کوثر قریب ہے، لیکن میرا بچہ دوڑ دوڑ کے کہہ رہا ہے، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. اس لیے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عباس سے پوچھ لیا، بیٹے پیاس تو نہیں لگی ہے؟ تو عباس نے نیند میں ہی کہا، نہیں اماں، میں پیاسا نہیں ہوں، مجھے پیاس نہیں لگی. تو مولا علی نے کہا، ام البنین اب یہ خواب کسی کو نہ بتانا، وہ صحرائے کربلا ہے، وہ طوبہ نہیں ہے، وہ عباس کا علم ہے، وہ کوثر نہیں ہے، وہ مشک سکینہ ہے. اور پھر ام البنین کو بتایا کہ تیرا یہ بیٹا حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا اور مشک بھر کر یہ فرات سے نکلے گا، تو اس وقت یہ پانی تو نہ پہنچا پائے گا، لیکن اس کے شانے کاٹے جائیں گے. اس دن سے ام البنین کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرا بیٹا عباس ایک قربانی دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے. لیکن میں آخری جملہ کیا کہوں، اللہ اکبر. ہاں، ماں کا دل ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے بڑا جملہ میں مصائب کا نہیں کہہ سکتا کہ حسین ام البنین کو کربلا کیوں نہیں لے گئے. ام البنین نے عباس کو دودھ پلا پلا کے پالا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا. حسین ام البنین کو کربلا اس لیے نہیں لے گئے کہ حسین کو معلوم تھا جس ماں نے اتنے پیار سے پالا ہے، اس شجاع بیٹے کا انجام ماں دیکھ سکے گی. اور وہ انجام جو امام زمانہ نے اپنی زیارت میں لکھا کہ جب عباس فرات کے کنارے گھوڑے سے گر گئے، چونکہ عباس نے بہت شجاعت سے جنگ کی تھی، تو کئی سوار تلواریں لے کر جب حسین علم لے کر چلے گئے علی اکبر کے ساتھ، تو لشکر والوں نے عباس کی لاش کو گھیر لیا اور تلواریں نکالی، اور اس کے بعد عباس کی لاش پر جب بارلا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین.